شاعر نے یوں لکھا، زمین پر بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پر بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس وہ ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ زمین پر بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس وہ ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے میری بوڑھی ماں، اے میری بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ اور یوں کہا کسی شاعر نے، اس ماں کا مجھ سے احترام کیا ہوگا، اس کی گود سے بڑھ کر میرا قیام کیا ہوگا، اس ماں کا مجھ سے احترام کیا ہوگا، اس کی گود سے بڑھ کر میرا قیام کیا ہوگا۔ سوچو ذرا صحیح جس ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت، سوچو ذرا صحیح جس ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، جس ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے بس ماں کے تعلق سے 10 منٹ کی گفتگو کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ میری ماں بہنوں، ایک بات پر اور غور کرنا، ایک بات پر اور غور کرنا، وہ یہ ہے، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ جب ماں رات نماز پڑھنے والی ہو تو بچہ مسجدوں میں 5 وقتہ نمازی بنتا ہے۔ جب ماں قرآن پڑھتی ہو تو بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ بنتا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب ماں جو بھاشا بولتی ہے وہ بھاشا بیٹا بولتا ہے، جو زبان ماں بولتی ہے وہی زبان بیٹا بولتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، بچہ یوپی میں پیدا ہوتا ہے، کہیں پڑھنے نہ جائے، کسی مدرسے میں نہ جائے، کسی یونیورسٹی میں نہ جائے، کسی کالج میں نہ جائے، لیکن وہ ہندی بڑی صاف بولتا ہے۔ جب کوئی بچہ بنگال میں پیدا ہوتا ہے، کہیں پڑھنے نہ جائے لیکن بنگالی بولتا ہے۔ بچہ بہار میں پیدا ہوتا ہے، کہیں پڑھنے نہ جائے لیکن بہاری بولتا ہے۔ بچہ نیپال میں پیدا ہوتا ہے، کسی اسکول میں نہ جائے، کسی یونیورسٹی میں نہ جائے، کسی کالج میں نہ جائے، لیکن وہ نیپالی بولتا ہے۔ بچہ عرب میں پیدا ہوتا ہے، کہیں پڑھنے نہ جائے، کسی اسکول میں نہ جائے، کسی یونیورسٹی میں نہ جائے، کسی کالج میں نہ جائے، لیکن وہ عربی بولتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ماں اگر بہاری بولتی ہے تو بچہ بہاری بولے گا، ماں اگر پنجابی بولتی ہے تو بچہ پنجابی بولے گا، ماں اگر عربی بولتی ہے تو بچہ عربی بولے گا، ماں اگر نیپالی بولتی ہے تو بچہ نیپالی بولے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ نماز پڑھے گا، اگر ماں قرآن پڑھتی ہے تو بچہ قرآن پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری ماں بہنوں، غور کرنا ہے، تمہارے بچوں کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم چاہو تو ہماری قوم کا ہر ایک بچہ حافظ و عالم بن کر کھڑا ہوگا، ہماری قوم کا ہر ایک بچہ عالم دین بن کر کھڑا ہوگا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہماری ماں بہنیں نمازوں کی پابندی کر لیں، اگر ہماری ماں بہنیں صبح کو اٹھیں، پہلے قرآن پڑھے بعد میں کوئی کام کرے، تو واقعی ہمارے گھروں میں بچے قرآن پڑھیں گے، مسجدیں ہماری خالی نہیں رہیں گی، نمازی ہماری مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ میری ماں بہنوں، تم کو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے تم کو عمل کرنا ہے۔ جب ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے اور 2 سال کا بچہ ماں کے ساتھ ساتھ سجدہ کرنے لگتا ہے، ماں نماز پڑھے گی تو بچہ نماز پڑھے گا۔ یہی تو بات ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، تو آقا حسین کی گردن کے اوپر اور سر کے اوپر چھری اور تلوار ٹھوکتی رہی، آقا حسین کا آخری سجدہ نہیں چھوٹا۔
تو بچہ نماز پڑھے گا، ماں اگر قرآن پڑھے تو بچہ قرآن پڑھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ مجھے یہ گفتگو کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا مرتبہ یوں بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں، اے نوجوانوں، اگر کوئی اپنی ماں اور باپ کو گالی دیتا ہو تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ماں اور باپ دنیا کی وہ دولت ہے، دنیا کی وہ دولت ہے۔ اگر ماں باپ گھر میں ناراض ہے تو تم سر رگڑ کر غریب نواز کی، سرکار غوث اعظم کی چوکھٹ پر مر جاؤ گے، فیضیاب نہیں ہوگے۔ تو تم اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ پہ سر رگڑ کر مر جاؤ، لیکن وہ ہم سے خوش اور ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں تمہارا باپ موجود۔ نوجوانوں، ایک پیغام لے کر جاؤ جشن غسل ورا سے۔ ہم کیا ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ تمہیں معلوم ہے میں نے مکے کی زمین پر کیسے کیسے دن گزارے ہیں، صحابہ تمہیں معلوم ہے چند کھجوریں کھا کر پانی پی لیتا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ ایسے دن گزارے ہیں، چند کھجوریں کھاتا تھا، پانی پی لیتا تھا، ایسے دن مکے کی گلیوں میں گزارے ہیں۔ مکے کی گلی میں جب چلتا تھا تو کفار راہ میں کانٹے ڈال دیا کرتے تھے، گڈھے کھود دیا کرتے تھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ تمہیں معلوم ہے جب میں طائف کے میدان میں اللہ کا ایک ہونے کا اعلان دینے گیا تھا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے۔ جب میں یہ اعلان دینے گیا تھا، یہ میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں، میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ جب میں طائف کے لیے گیا تھا، اللہ کا ایک ہونے کا اعلان دینے گیا تھا، تب لوگوں نے مجھے اتنے سنگ مارے تھے، اتنے پتھر مارے تھے، میرا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تھا، اور جب میں ایک پیر سے پیر زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے ایک پیر پر کھڑا ہو گیا تھا، جب اس پر زیادہ پتھر لگ گئے تھے تو ایک پیر کو کھڑا کر لیا تھا، جب دونوں پیر زخمی ہو گئے تو میں بیٹھ گیا تھا زمین کے اوپر، کفار نے میری دونوں شانوں کو پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا تھا اور پھر پتھر مارنے شروع کر دیے تھے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ آج مدینے کا حال دیکھو، بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں پڑے ہیں، تاجداروں کے تاج میرے قدموں میں پڑے ہیں، بڑے بڑے رئیس میرے قدموں میں ہیں، بڑے بڑے امیر میری قدموں میں ہیں۔ صحابہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، امامت مصلی پر ہوتا، سورہ فاتحہ کی قرات کر رہا ہوتا اور میری ماں آمنہ آواز دیتی اے بیٹا محمد کہاں ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتا اور ماں کو بھلاوے پہ چلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کے میں اپنی ماں کی آواز پر چلا جاتا، ماں کے بلاوے پر چلا جاتا۔ اے نوجوانوں، ماں باپ کو پریشان نہ کرو، ماں باپ سے پیار کیا کرو۔ آج پورے ماں باپ کی چارپائی جو ہمارے باہر گھر کے چوکھٹ پہ پڑی ہے، یہی چارپائی جب گھر سے اٹھ جائے گی، چارپائی تو ہوگی لیکن چارپائی پہ لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا، چارپائی پہ لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی، تو ہمیں یاد آئے گی ماں نہیں ہے، ہمیں یاد آئے گا ہمارا باپ نہیں ہے، آج زندہ ہے تو قدر نہیں کر پاتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم یاد کریں گے ماں باپ کو۔ وہ دنیا کی کوئی ایسی بازار نہیں ہے جہاں ماں کی محبت خریدی اور بیچی جاتی ہو، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں دنیا میں کوئی دکھائی نہیں دے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ دنیا میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، دعوے دار ہیں، بڑی بڑی محبت، بڑے بڑے دعوے دار لوگ ہیں، ہم تم
سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن آؤ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کوئی انسان جس سے کسی بنیاد پر محبت کرتا ہے بغیر ضرورت کے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ خوبصورت ہیں تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ مالدار ہیں تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کے بازوں میں طاقت زیادہ ہے تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان تم سے محبت کرتا ہے، لیکن ماں تنہا وہ ماں ہے، بچے کو دیکھتی نہیں ہے، میرا بیٹا گورا ہوگا یا کالا ہوگا، میرا بچہ آنکھوں سے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، میرے بچے کے ہاتھ اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پیر اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ماں جب تم باپ کی شکم سے، ماں کی جب باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے بچہ ماں کی شکم میں جاتا ہے، اللہ کی قسم ماں اسی وقت اپنے بچے سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ ہر انسان دنیا کا دیکھنے کے بعد محبت کرتا ہے، لیکن ماں دنیا میں تمہارے آنے سے پہلے بچے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لوگوں پیار کرو ماں باپ سے۔ آج بوڑھے ماں باپ روتے ہیں، ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا ہے نوجوان۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بوڑھا باپ رات دن مزدوری کر کے تجھے پروان چڑھایا ہے، میرے بھائی آج بھول گیا اس باپ کو جو پوری دپاری دھوپ اپنے سر پہ برداشت کر کے بوڑھی ہڈی تھی، کمر جھک گئی تھی، سیمنٹ کی بوری رات کر اینٹیں ڈھو کر تجھے پروان چلایا۔ آج تو بھول گیا اس باپ کو، اللہ اکبر، عید کے موقع پر اپنے لباس نہ بنواتا تھا، اپنے لیے کپڑے نہ بنواتا تھا، لیکن تیرے لیے کپڑے ضرور خرید کر لاتا تھا۔ آج تو بھول گیا اس باپ کی محبت کو، آج ٹھوکر مار رہا ہے باپ کی محبت کو، آج ٹھوکر مار رہا ہے ماں کی محبت کو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اگر میں یہ بات آپ کو میں نے بتا دی تھی، آقا ارشاد فرماتے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اب کوئی نوجوان یہاں سے اٹھے اور ماں کو کھڑا کرے اور زمین کھودنا شروع کر دے، پانی نکل آئے گا لیکن جنت نہیں نکلے گی۔ آخر مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے ماں کی خدمت کر لے جنت مل جائے گی، ماں سے محبت کر لے جنت مل جائے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دنیا والوں، اے نوجوانوں، ماں باپ سے محبت کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ آپ سے محبت کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ میں آپ سے بتانے یہ چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا پروردگار تیری اتنی قیمتی جنت، اتنی قیمتی جنت، اس کو سمیٹ کر رکھ دیا ماں کے قدم میں۔ اے پروردگار عالم، دنیا میں انڈیا کے اندر ایک قلعہ بنا ہے جس کو لال قلعہ کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے انسان 250-300 روپے کا ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ اے پروردگار عالم، اگر تو نے اپنی جنت کو دیکھنے کا ٹکٹ مقرر کیا ہوتا تو نوجوان کیا نوجوان، بوڑھا بچہ، عورتیں، ہر کوئی کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی کہ انسان اپنی زمین بیچ دیتا لیکن تیری جنت کو دیکھ لیتا، انسان اپنا مکان بیچ دیتا لیکن تیری جنت کو دیکھ لیتا۔ اے پروردگار عالم، دنیا کا جو لال قلعہ ہے اس کو بنوانے والا دنیا کا انسان، بنانے والا دنیا کا انسان ہے۔ اے پروردگار عالم، اس کو دیکھنے کے لیے انسان ودیش سے لوگ آتے ہیں، بیرونی ملک کے لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، اگر تو نے اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے کوئی ٹکٹ مقرر کیا ہوتا تو انسان اپنی زمین بیچ دیتا، تیری جنت کو دیکھ لیتا، انسان اپنا گھر بیچ لیتا، مکان بیچ لیتا، تیری جنت کو دیکھ لیتا۔ اے پروردگار عالم، اتنی خوبصورت، اتنی حسین جنت کو ماں کے قدم کے نیچے رکھا۔ آج کوئی سے آواز آتی ہے جو بندہ ماں کی قدموں کو چھوڑے گا وہ صرف ماں کے قدم نہیں بلکہ جنت کی چوکھٹ، ماں کے قدم نہیں بلکہ جنت کی چوکھٹ کو چومے گا۔
ماں باپ کو پیار کر کے تو دیکھو، ماں باپ کو، اللہ اکبر، ماں باپ دنیا کی وہ دولت ہے۔ اگر تمہارا کوئی کام نہ بنتا ہو، کوئی کام نہ بنتا ہو، کام بگڑ رہا ہو، تو جاؤ ایک دن اور پیار سے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور پھر ماں سے کہو امی کئی دن سے آج کوشش کر رہا ہوں، فلاں کام نہیں بنتا ہے، اے میری ماں میرے لیے دعا کرنا، اے میری ماں میرے لیے دعا کرنا۔ اگر رات کی تنہائی میں ماں نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ کی قسم اللہ اس دعا کو رد نہیں فرمائے۔ لیکن ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ سے پیار کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ ایک بات بتا دوں بس، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اس زمانے میں ایک شخص، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مولا ماں کی دعا بتا رہا، ماں کی دعا کیا ہے، ماں کی دعا کا اثر دیکھیں۔ پروردگار میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا، میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں بندہ تیرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ عرض کرتے ہیں پروردگار میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ فلاں جگہ پہ چلا جا، میرا بندہ وہاں ملے گا، اس سے ملاقات کرنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنا سامان سفر باندھتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں۔ جب اس جگہ پہ پہنچے تو وہ نوجوان گوشت کاٹ کر بیچ رہا تھا۔ زور کا وقت گزر گیا، اس نے نماز نہ پڑھی، عصر کا وقت گزرا، اس نے نماز نہ پڑھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت نکل گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ چلو دیکھتا ہوں، شاید رات کی تنہائی میں وہ یہ عبادت کرتا ہو، رات کی تنہائی میں ایسا کرتا ہوں، آج رات اسی کے گھر پہ ٹھہرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ اس کے قریب جا کے پہنچتا، آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں اور میری منزل آگے کئی دن کی ہے، اور ایسا کریں کہ میں آپ کے گھر کیا ایک دن کا مہمان بن سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے کہا آپ کا میرا گھر، آپ کا گھر، آپ میرے مہمان، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے گھر رکیے گا، آپ میرے گھر ٹھہرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نوجوان اتنا کہا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ اس کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جب ساتھ میں تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اس نوجوان نے میری بات سنی تھا، اس نوجوان نے کہا میرے بھائی آپ کھانا ابھی کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ اگر ابھی کھائیں گے تو تنہا کھانا ہوگا، اور اگر بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ میں کھائیں گے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے ساتھ کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ کہا میری بوڑھی ماں ہے، میں اس کو کھانا کھلا کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں، میری بوڑھی ماں ہے، پہلے اس کو کھانا کھلا کر بعد میں کھانا کھاتا ہوں۔ کہا میرے بھائی بعد میں کھانا کھا لوں گا۔ اس نوجوان نے شوربہ لیا، روٹی دی اور اپنی ماں کو گود میں اٹھایا۔ ماں کمزور تھی، ہاتھوں سے پیروں سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اپنے آپ سے چارپائی پہ پڑی تھی، اس نے اپنی گود میں اٹھایا، روٹی کا نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، روٹی کو نرم کرتا ہے، پھر اپنی ماں کو کھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ بھر کر اپنی ماں کو کھانا کھلایا، اس نے پیٹ بھر کے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور پھر ماں کو چارپائی پہ لٹا دیا، چادر اڑا دی۔ کہا ماں اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھا لو؟ کہا ہاں بیٹا جاؤ، اب مہمان کے ساتھ میں تم بھی کھانا کھا لو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ میں اس نوجوان نے کھانا کھایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھانا کھانے کے بعد اس نوجوان نے بستر لگا دیا، آپ آرام کریں۔ جب موسیٰ کلیم اللہ آرام کرنے لگے، نیند کہاں آنی تھی، دیکھنے آئے تھے کہ رات میں نوجوان کرتا کیا ہے۔ وہ نوجوان بستر پہ گیا، چادر اڑی سو گیا، لیکن رات کی تنہائی میں ہر کوئی سو گیا تھا، پوری بستی سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کسی کی گفتگو کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسی رات کی تنہائی میں ایک بوڑھی ماں کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز منہ سے نکلی تھی، اور ماں کی آواز کے جملے یہ تھے، وہ ماں یہ کہہ رہی تھی اے پروردگار عالم میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا ہے، اے مالک و مولا میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، میری دعا ہے کہ مولا میرے بیٹے کو جنت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ میں بھیجنا، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ میں بھیجنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب یہ جملے سنتے ہیں اور سجدے میں گرتے ہیں اور کہتے پروردگار جب تو نے ماں کی دعا میں اتنا اثر رکھا ہے تو
باپ سے پیار کرو. ماں باپ نے اگر دعا کی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے. پیار کرو ماں باپ سے. ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا, ماں اسی تعلق سے تقریر تھی میری تقریر کے بعد ایک بوڑھا باپ ہے, اللہ 70-75 سال, کہا مولانا آپ نے بہت اچھا کیا جو ماں باپ کے تعلق سے گفتگو کرتے. میرا بیٹا کھانے کے سامان لیتا, گھر میں چلا جاتا, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا, مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھتا ہے ابا کچھ کھاؤ. سب کو کھانا کھانے کے بعد جب کھانا بچ جاتا ہے وہ کھانا وہ مجھ کو دیتا ہے. مولانا آپ نے بہت اچھا کیا ماں اور باپ کے تعلق سے. ماں اور باپ کا جب انتقال ہو جائے تو 40-50 ہزار خرچ ہو جاتا ہے, ہزاروں لوگ کو کھانا کھلایا جاتا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, مفتیان اکرام منبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں, ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی مہتاب القادری صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ آج میری اصلاح بھی ہو جائے گی. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے بولتا ہوں, جن لوگوں نے ماں باپ کو ان کی زندگی میں 1.5 سے زیادہ کھانا نہیں کھلایا, ان کے مرنے کے بعد 40ویں میں 100-200 لوگوں کو کھانا کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زندگی میں اگر ماں باپ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اگر بھوکے سو گئے ہیں تو ان کے 40ویں میں 20 دیگیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. نہ ہم سے ہمارا باپ خوش ہوگا, نہ ہم سے ہماری ماں خوش ہوگا. یہ 40ویں 50 دیگیں 100-200 لوگوں کو کھانا بعد میں کھلواؤ, پہلے بوڑھے ماں باپ کو ٹائم سے کھانا. غریب نواز کی دیارے پاک میں 5000 کی چادر باپ میں پیش کرو, پہلے بوڑھے باپ کو 200 روپے کی چادر ٹھنڈی کے موسم میں لا. اس رات ماں باپ سے پیار کرو, بس ایک ہی پیغام ہے, اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر لو, خدمت کر لو, ان سے خوب پیار کرو. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الی البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.